یہ ناظرین السلام علیکم۔ خبریں کچھ ذرا بڑی ہیں، ان کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، اور 2-3 خبریں ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی بات تو ذرا آرمی چیف کی تعیناتی، ظاہر ہے پاکستان کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے۔ اس کے بعد جو موضوع ہے وہ شعیب اور ثانیہ کے ازدواجی معاملات ہیں۔ میں ان پہ بالکل کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ میں سمجھتا ہوں ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن آرمی چیف کا تعیناتی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اس پہ یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی انفارمیشن آ رہی ہے، اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو تھوڑی تھوڑی جو انفارمیشن کنفرم ہوتی جاتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جناب، ایک تو اس حوالے سے کچھ نئی معلومات ملی ہیں، کب تک اناؤنسمنٹ ہوگی اور کون سے نام متوقع ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے جی کہ خان صاحب کو گرفتاری کا ڈر پڑ گیا، حقیقی ہے یا ذہنی طور پر ایسا ہے، اب گرفتاری کا ڈر پڑ گیا ہوا ہے، اور سخت، اور عمران خان سخت خوفزدہ حالت میں ہے، اور زمان پاک کی سیکیورٹی فل اسپیشل کر دی گئی ہے۔ اس سیکیورٹی میں اگر تو آپ ویسے پولیس کے جوانوں کو بڑھا دیں، وہ سارا کچھ کرتے، لیکن ایک بات بہت غلط ہوئی ہے، اور اس سے خان صاحب کے ذہن کا جو چھوٹا پن ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اس پہ پنجابیوں پر جو بد اعتمادی ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ عمران خان کے ذہن میں جو پنجاب کے لوگوں کے حوالے سے تعصب ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کیا انتظامات ہیں، کیا کچھ ہے، اس کے حوالے سے بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے، اور کس طرح عمران خان پنجاب کی تذلیل کر رہے ہیں، پنجاب کی توہین کر رہے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جی آرمی چیف کی تعیناتی کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس وہ نام آ گیا ہے جو اگلے آرمی چیف کا ہوگا، تو یہ میں بہت ہی غلط بات کروں گا، آپ لوگوں سے جھوٹ بولوں گا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ بہت سی پیشن گوئیاں بہت وثوق سے کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، کم از کم میری اتنی بساط نہیں ہے کہ میں 100% یقین کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ بھئی کس کا نام آ رہا ہے۔ یہ ابھی صرف چند لوگوں کو پتا ہے۔ 3 لوگ تو اس میں بتا سکتا ہوں۔ ایک تو نواز شریف صاحب ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ الٹیمیٹلی۔ دوسرے شہباز شریف ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، ظاہر ہے ان کی مشاورت سے انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، ہر کینڈیڈیٹ کے پروز اینڈ کونز ڈسکس ہو رہے ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، وہ بھی ان میٹنگ میں بیٹھی ہیں، اور انہیں بھی اطلاع ملی ہے، انہیں بھی یقیناً وہ لوپ میں ہوں گی، اور ان کے سامنے یہ ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی۔ چوتھے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان 4 لوگوں کو علم ہوگا، اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے اگلا آرمی چیف۔ اور ظاہر ہے پی ڈی ایم کے اتحادیوں سے جو بات ہو چکی ہوئی ہے وہ تو ہو چکی ہوگی، لیکن عین ٹائم پر نام بدل بھی سکتا ہے، کوئی نیا نام بھی سامنے آ سکتا ہے۔ یہ اب پی ڈی ایم، باقی سارے لوگ، ایون کہ جنرل باجوہ کا رول بھی اس میں سے ختم ہوتا یا کم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ، اور آہستہ آہستہ یہ بات صرف 2 لوگوں کے درمیان رہ جائے گی، نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان۔ شہباز شریف اس لیے کہ وہ وزیر اعظم ہے، نواز شریف اس لیے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ ماضی میں جو انہوں نے فیصلے کیے ٹھیک نہیں کیے، یہ بھی مان لینا چاہیے، لیکن بہرحال قدرت نے انہیں اس مقام پہ رکھا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں۔ 4 میٹنگز ہو چکی ہیں ابھی تک، اور بہت ساری موشگافیاں بہت عرصے سے چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 3 ماہ پہلے اناؤنس کر دیں جی آرمی چیف کا کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت عمران خان نے اس نام کے حوالے سے جو گند پھیلانا تھا وہ بہت خوفناک ہونا تھا، لہٰذا اس کام کو روک دیا گیا۔ پھر اس مہینے سوچا کہ نومبر کے، یہ خبریں آئی نومبر کے شروع میں یہ نام آ جائے گا،
تو نہیں آیا۔ پھر 4 تاریخ کو اچانک صحافیوں میں غلغلہ مچ گیا، انہوں نے کہا 4 تاریخ کو اناؤنس ہو جائے گا۔ یہی کیفیت 5 تاریخ کو رہی کہ 5 تاریخ کو اناؤنس ہو جائے گا۔ اب بہت سے لوگ 15 تاریخ کہہ رہے ہیں جی 15 تاریخ تک اناؤنس ہو جائے گا۔ میری اطلاع اس سے بالکل مختلف ہے، میرا تجزیہ بھی اس سے مختلف ہے۔ جو لوگ میرے ویلاگ سنتے ہیں، میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیلے کیا جائے گا، لنگر آن کیا جائے گا، اتنا لیٹ کیا جائے گا جتنا ممکن ہوگا۔ لہٰذا یہ اب میں آپ کو جو خبر میرے پاس کنفرم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ 25 کے بعد ہوگا۔ میں آپ کو یہ فیصلہ یہ بھی نہیں بتا رہا کہ 25 کو ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 26 کو ہو سکتا ہے 27 کو ہو، ان 3 دنوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ یہ 28 کو یا 29 کو بھی ہو، اس لیے کہ اتنا لمبا کام نہیں کرنا پڑتا۔ وہ 4 بندے ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، سیکرٹری دفاع، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، وزیر دفاع، وزیر اعظم، 3 لائنوں کا ایک خط لکھنا ہوتا ہے، ادھر ادھر سے سائن کریں۔ عارف علوی صاحب کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس لیٹر کے اوپر بیٹھ جائیں اور کہیں جس طرح سیاستدان ذلیل و رسوا ہوتے رہے ہیں اس طرح انہیں ذلیل و رسوا کریں۔ نہیں 15 دن کے بعد میرے دانت میں درد ہے تو میں 15 دن کے بعد فیصلہ کروں گا، یہ نہیں ہوگا، یہ آپ بھول جائیں۔ تو کنفرم خبر ہے کہ یہ فیصلہ 25 کے بعد ہوگا، اور اس میں بہت سارے ابھی موڑ آئیں گے، جیسے ہم بات کر چکے ہیں بہت دفعہ کہ موڑ بڑے آئیں گے۔ یہ نومبر کا مہینہ ہی دیکھ لیجئے، 1 مہینہ رہتا تھا، کیا کچھ ہوا اس مہینے میں۔ ایک معروف صحافی کا قتل ہوا، خان صاحب کا لانگ مارچ ہوا، خان صاحب کے بقول ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو 4 گولیاں لگیں، اور پھر شوکت خانم کا رپورٹ، پھر باقی سارے معاملات، یہ سارا کچھ اسی مہینے میں ہوا نا۔ پھر لانگ مارچ ادھر گیا ادھر گیا، بند ہو گیا، شروع ہو گیا، سڑکیں کھود دی، یہ سب کچھ اسی مہینے میں ہوا نا۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے باقی دن سکون سے، آرام سے، تسلی سے، امن و امان کے ساتھ گزر جائیں گے تو یہ آپ کی بڑی بے وقوفی ہے، یہ تو بہت بڑی حماقت ہے۔ اس تعیناتی سے پہلے ابھی بھی مجھے یوں لگتا ہے، اور یہ خبر نہیں ہے، یہ تجزیہ ہے، کہ بڑا غدر مچے گا۔ ابھی بھی خان صاحب جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور پوری ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس ملک کے شہریوں کا امن و امان جو ہے وہ کسی طرح تباہ کیا جائے، اور وہ اس میں ابھی تک کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے جہاں جہاں انتشار ڈال سکتے تھے خوب رج کے انتشار ڈالا ہے۔ تو ابھی ان کی پٹاری میں اور کچھ ترکیبیں ہوں گی، کوئی اسمبلیاں توڑ دیں گے، کوئی کچھ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن وہ مریم اورنگزیب ان ایک لفظ کہتی ہیں بہت اچھا کہ یہ چاہے روئیں یا پٹیں، اب روئیں یا پٹیں جو مرضی کریں، یہ فیصلہ تو اب شہباز شریف ہی کریں گے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیصلہ یہ 25 نومبر کے بعد ہوگا۔ تو وہ لوگ جو جلدیاں پھیلا رہے ہیں معاشرے میں کہ نہیں کل یہ اناؤنس ہو جائے گا، پرسوں اناؤنس ہو جائے گا، تو یہ بھی کوئی بات درست نہیں ہے۔ تو تسلی سے بیٹھیے، پاپ کارن منگائیے، ٹیلی ویژن پہ اچھی سی مووی لگائیے، اور انتظار کیجئے کہ تعیناتی کب ہوتی ہے، اور میرے خیال میں یہ 25 کے بعد ہوگی۔ اب یہ سوال، یہ تو ہو گئی ڈیٹ کے معاملے سے، اب یہ سوال آتا ہے تعیناتی میں کس کا نام آئے گا۔ اس حوالے سے بھی کچھ خبر ہے، بہت مصدقہ نہیں ہے، جیسے میں آپ کو بڑی شورٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 25 کے بعد ہوگی، اس طرح اتنے تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ تعیناتی کے لیے نام جو ہیں مطلب وہ 6-7 نام ہوتے ہیں، پھر کوئی ریٹائر ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ
کچھ نام شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں، اور میں جو آرمی کی ہائرارکی ہوتی ہے مجھے اس کی بالکل کوئی سمجھ نہیں ہے، اور اتنا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہیں سے، جیسے نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا ہے، اسی طرح کا کوئی پرندہ بتا گیا کہ جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں اس میں 3 جو سب سے 3 سینئر لوگ ہیں ان کے نام ہیں، باقی ساروں پہ کراس لگ گیا ہے، اور ان تینوں پہ ابھی کوسچن مارک لگا ہوا ہے، اور ان کے حوالے سے ابھی مزید سوچا جائے گا۔ یہ ٹاپ 3 جو سینیورٹی وائز لوگ ہیں، میری اطلاعات کے مطابق اس ٹاپ 3 میں ایک تو جنرل عاصم منیر، جن کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے، جنہیں سنا ہے پروٹوکول بھی دینا شروع کر دیا گیا، لیکن تاریخی حقیقت یاد رکھیے گا کہ جس کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے عموماً وہ نام فائنل نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتا کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن میں ایک آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں۔ دوسرے صاحب ہیں جنرل ساحر شمشاد صاحب، ان کا نام بھی سینیورٹی میں شاید نمبر 2 پہ آتا ہے، اور اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ میں تسلیم کر رہا ہوں مجھے اس ہائرارکی کا کوئی علم نہیں ہے۔ تیسرا نام شاید جنرل نعمان کا ہے۔ سینیورٹی میں تو یہی 3 لوگ بنتے ہیں، تو اب ان 3 لوگوں میں سے ڈیسیژن ہونا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے آج تقریر میں یہ کہا کہ یہ ہمیشہ وہ بندہ لگائیں گے جس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے ہر روز وہ اپنی پٹاری میں سے کچھ نکالتے ہیں، تو آج انہوں نے پٹاری میں سے نکالا کہ آرمی چیف وہ بندہ لگائیں گے نواز شریف صاحب جس سے انہیں فائدہ ہوگا، جیسے آرمی چیف لگایا جنرل مشرف کو، اس سے جو فائدہ ہوا نواز شریف کو، نواز شریف 10 سال تک ملک میں ہی داخل نہیں ہو سکے۔ تو یہ تو بہت ہی غلط سا کلیم ہے۔ نواز شریف صاحب کے فیصلے ان کے لیے تو بالکل سود مند ثابت نہیں ہوئے، یا یہ کہنا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی بڑے کمال کے فیصلے ہوئے، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ لیکن چونکہ عمران خان نے کوئی بہتان لگانا ہوتا ہے تو وہ لگاتے ہیں۔ آج وہ جرمن ٹی وی والا انٹرویو بڑا چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس کے کلپ، اور وہ اس میں جو اینکر خاتون ہیں انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا خان صاحب یہ جو دنیا بھر کے فرعون ہیں اور ڈکٹیٹر ہیں، کیا آپ کا لانگ مارچ اسی طرح کا نہیں ہے؟ مثلا آپ فرعونیتی اپنی پاپولزم یہ لفظ استعمال کیا، پاپولزم کی بنا پر حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو حکومت تو بھائی اس طرح نہیں ہے، آپ کی حکومت کو ایک جمہوری آئینی طریقے سے تبدیل کیا گیا تھا، تو انتظار کریں الیکشن کا، الیکشن ہو جائیں گے، کیا سوڑی کیا پڑی ہوئی ہے آپ کو؟ تو خان صاحب کو چونکہ اس طرح کے سوالات کی عادت ہی نہیں ہے، تو پہلے تو وہ کچھ خاموش رہے، دل میں انہوں نے سوچا ہوگا کہ ارسلان بیٹا اس پہ ذرا یہ جو خاتون اینکر ہے اس کے اوپر ذرا غداری کا فتویٰ تو لگاؤ نا۔ پھر خیال آیا کہ یہ جرمن ٹی وی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سوال گندم جواب چنا، میرے دور میں بھی 3 لانگ مارچ ہوئے تھے، وہ لانگ مارچ بڑے مختلف تھے، اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بہت مختلف ہے۔ اس میں تو خان صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں نا، وہ جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل کیوں ہیں؟ تو خان صاحب کے تو مطالبت بہت، اور خان صاحب مشہور آدمی ہیں اور پاپولزم کو استعمال کر کے حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، بس یہی ان کی خواہش ہے، تو دنیا نے ان کو پکڑ لیا۔ البتہ پاکستان میں یہ سوال نہیں کرتے خان صاحب، یہ جو خطاب کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھیے نا، کسی گلی میں 200 بندہ کھڑا ہے، اس کا کیمرے ایسے ایسے شاٹ بناتے ہیں، اوئے ہوئے کروڑوں کا کراؤڈ، وہ بھائی زوم پہ ان سے خطاب کر لیں، کوئی اور یوٹیوب لائیو کر لیں، بڑی چیزیں آگے ہوئی ہیں، لیکن نہیں ہے۔ خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے ان 200 بندوں کے لیے، اور سارے چینل دکھائیں گے۔ تو وہ جو میں بہت دفعہ بات کرتا ہوں کہ ملک حکومت تبدیل ہوئی ہے، میڈیا تبدیل نہیں ہوا۔ توقع ہے کہ 29 کے بعد تبدیل ہو جائے گا، کچھ اس میں مثبت چیزیں آ جائیں گی۔ تو یہ تو خان صاحب کی صورتحال ہے۔
لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، خان صاحب انتہائی خوف زدہ آدمی ہیں، اور ان کو ہر لمحے اب ہر کسی پہ سے خطرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے شفقت محمود صاحب کو ایک دن ایسے ہی نکال دیا تھا، وہ وزیر بھی رہے، خان صاحب کے دستے راس بھی تھے، نہیں یہ ایجنسیوں کو خبریں پہنچاتا۔ پھر اس کے بعد شہباز گل سے بعد میں وہ چیف آف سٹاف تھے، بعد میں وہ مراسم نہیں رہے کہ نہیں اب یہ ایجنسیوں کو خبریں پہنچاتا ہے۔ پرویز الہی کو خود وزیر اعلیٰ لگایا۔ دلچسپ بات سنیں، سارے جہان کی کالک اپنے ماتھے پہ خود ملی، جسے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اس کے ذریعے پنجاب میں حکومت لی، ابھی بھی ہے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ خان صاحب سب سے زیادہ خوفزدہ پرویز الہی سے ہیں، اس کی حکومت سے ہیں، اور پنجاب پولیس سے ہیں۔ مجھے یہ سن کر دکھ بھی ہوا۔ خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے جو ان کی سیکیورٹی ہے نا، ایک تو ان کے صاحبزادے آ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں حفظ و امان میں رکھے، ان صاحبزادوں کو جو ہے کی سیکیورٹی کے لیے یا ذاتی خوف کی بنا پر پنجاب پولیس کو پیچھے کر دیا ہے، اور اس کی جگہ KPK سے کمانڈوز منگوائے گئے، اور ان کی سیکیورٹی کو 3 لیئر کر دیا گیا ہے۔ ان 3 لیئرز کو کراس کرنے کے بعد کوئی خان صاحب سے مل سکتا ہے۔ یہی کام پنجاب پولیس بھی کر سکتی تھی، کر رہی تھی، لیکن خان صاحب کو اس پر اعتبار نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ KPK کی پولیس کے حوالے سے ہے، یا خان صاحب کے ذہن میں جو تعصب ہے پنجابیوں کے خلاف اس کے حوالے سے ہے، یا پرویز الہی پر اعتبار نہیں ہے؟ جو کچھ بھی ہے، یہ ایک انتہائی بدنما مثال ہے۔ یہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پنجاب پولیس کا کیا حال ہوگا، ان کے مورال کا، کہ وہ ایک آدمی کی سیکیورٹی نہیں کر سکتے، صوبہ وہ کیسے سنبھالیں گے؟ ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ وہ کسی گاڑی کو اشارہ کریں گے، گاڑی رکے گی اشارہ توڑنے پہ؟ اگر عمران خان صاحب یہ مثالیں قائم کر رہے ہیں، اور عمران خان نے انٹینشنلی پنجاب پولیس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، جتنے IG بدلے ہیں نا، اور IG جو ہے وہ مثلا آپ اگر پولیس والوں سے ملیں، IG ان کے باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ اتنا احترام کرتے، ہونا بھی چاہیے، چین آف کمانڈ اسی طرح تو چلتی ہے۔ تو 6-7 IG چینج کر دیے، وہ اوپر سے پرویز الہی نے وہ غلام محمود ڈوگر کو CPO کو ان کے سر پہ نازل کر دیا، وہ IG کا بھی باپ بنا پھر رہا تھا۔ حکومت نے اب اس کو واپس بلا لیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے، تو یہ عدالت میں چلے گئے پرویز الہی صاحب، اور اب فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ جائیں گے۔ یعنی IG ہو، پولیس ہو، سب سے طاقتور بندہ پرویز الہی کے بعد تو وہ ڈوگر صاحب ہیں، جو کوئی اتنے شریف آدمی مشہور نہیں ہے، ایسے ہی بھتے شتے لینے والے۔ اور یہ خان صاحب کہتے تھے پولیس کو پولیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے، نان پولیٹیکل۔ تو پنجاب پولیس کے مورال پر کافی زیادہ ذک آئی ہے، شرمندگی بھی ہو گئی۔ ایک اور ان کا پولیس والا IG فیصل شاہکار صاحب، ان کو یونائٹڈ نیشن کی پولیس کے لیے منتخب کر لیا گیا، اس کی قیادت کے لیے۔ سارے تحریک انصاف والے اس شخص کے خلاف لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے یہ پولیس کے لیے کتنی عزت کی بات ہے۔ ہماری پولیس بھی دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کے سرو کرے گی، ان کے پاس بھی کچھ پیسے آئیں گے، ان کے پاس بھی کوئی ایکسپیرینس آئے گا، دنیا میں ان کی کوئی عزت ہوگی۔ لیکن اس معاملے کو بھی خان صاحب نے متنازع بنا دیا۔ صوبائیت کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن خان صاحب نے ہر معاملے پر پنجاب کو اگنور کیا، پنجاب کی بے عزتی کی۔ اور اس سے زیادہ بے عزتی کیا ہو سکتی تھی کہ جہاں پہ شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ تھا، کوئی جرم ہوتا تھا ہم اس پہ اعتراض بھی کرتے، شہباز شریف ٹھک کر کے پہنچ جاتے تھے۔ کوئی پل بن رہا ہے رات کے 3 بجے، وہیں پہ میٹنگ بلا لیتے تھے۔ لاہور دیکھنے کے قابل تھا۔ اسی صوبے میں عثمان بزدار کو لگایا اور پنجاب کا
تماشا اڑایا۔ یہ خان صاحب کی موجودہ صورتحال ہے اور یہ تعیناتی کی تازہ اپڈیٹ ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔